بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق وله أجران. وقال أيضا: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيدي له أشد تفصيا من الإبل في عقولها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. شہر عزیز کے دور دراز علاقوں سے تشریف لائے ہوئی معزز معلمات حفظ، جہاں حفظ قرآن کریم بہت بڑی نعمت اور بیش قیمتی دولت ہے، وہیں بہت بڑی ذمہ داری اور امانت بھی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو ہریرہ، قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اور موت آنے تک زندگی بھر یہی مشغلہ رکھو. پھر اگر قرآن پڑھتے پڑھاتے موت آ گئی تو ملائکہ تمہاری قبر کی زیارت کریں گے اور قیامت تک زیارت کرتے رہیں گے، جیسے کہ خانہ کعبہ کی زیارت کی جاتی ہے. ایک دوسری حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ تم حافظ قرآن کی عزت کرو، کیونکہ جس نے اس کی عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی. خبردار، حامل قرآن کی بے حرمتی اور ان کے حقوق میں کمی نہ کرو، اس لیے کہ ان کا اللہ کے نزدیک ایسا مرتبہ ہے کہ قریب ہے کہ نبی ہو جائیں مگر ان پر وحی نہیں آتی، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. نبوت و رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دی گئی ہے. حامل قرآن اسلام کا علمبردار ہے، یعنی جھنڈا اٹھانے والا ہے. جس نے اس کی عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی، اور جس نے اس کو ذلیل کیا اس نے اللہ کو ذلیل کیا، اس پر اللہ کی لعنت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب حامل قرآن مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم کرتا ہے کہ وہ اس کے گوشت کو نہ کھائے. زمین عرض کرتی ہے کہ آپ کا کلام اس کے پیٹ اور سینے میں ہے، پھر کس طرح میں اس کے گوشت کو کھا سکتی ہوں. علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ جو مشکات شریف کے شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں چونکہ قرآن کریم کلام الہی ہے، اس لیے قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے والے حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کے بعد سب سے بہتر لوگ ہیں، بشرطے کہ یہ مبارک عمل اخلاص و للہیت پر مبنی ہو، ریاکاری و دنیا داری مطلوب نہ ہو. جس طرح حافظہ بننا، حافظ قرآن بننا بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے، وہیں غفلت اور لاپرواہی کی بنا پر قرآن شریف کا بھلا دینا اکثر علماء کی رائے میں گناہ کبیرہ ہے. مولانا مجیب اللہ صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب قرآن کی تعلیم اور اس کی عظمت میں لکھتے ہیں: قرآن پاک جتنی آسانی سے یاد ہو جاتا ہے اتنی آسانی سے کوئی دوسری کتاب یاد نہیں ہوتی، مگر یہ چونکہ خدا رب العالمین کا کلام ہے، اس لیے جہاں اس کی تلاوت کی طرف سے ذرا بھی غفلت ہوئی یا اس کے ادب و احترام میں فرق آیا تو کلام الہی کی غیرت اسے برداشت نہیں کرتی کہ اس سے بے پرواہی برتی جائے، اور وہ جتنی آسانی سے یاد ہوا تھا اتنی ہی آسانی سے بھول جاتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی توجہ بار بار اس طرف مبذول فرمایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص کے قلب میں قرآن شریف کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں، وہ بمنزلہ ویران گھر کے.
حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ویران گھر کے ساتھ تشبیہ دینے میں ایک خاص لطیفہ بھی ہے، وہ یہ کہ کھانے خالی را دیو می گیرت، خالی گھر پر بھوت پریت قبضہ کر لیتے ہیں، گھر خالی نہیں رہنا چاہیے۔ اسی طرح جو قلب کلام پاک سے خالی ہوتا ہے شیاطین کا اس پر تسلط ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں حفظ کی کس قدر تاکید فرمائی ہے کہ اس دل کو ویران گھر سے تعبیر فرمایا۔ جس گھر میں کلام مجید پڑھا جاتا ہے اس کے اہل و عیال کثیر ہو جاتے ہیں، اس میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، ملائکہ اس میں نازل ہوتے ہیں اور شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں، اور جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی اس میں تنگی اور بے برکتی ہوتی ہے، ملائکہ اس گھر سے چلے جاتے ہیں، شیاطین اس میں گھس جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے منقول ہے اور بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ خالی گھر وہی ہے جس میں تلاوت نہ ہوتی ہو۔ حافظ قرآن کے والدین کا بھی قیامت کے دن اعزاز کیا جائے گا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو پس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عامل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس نے قرآن کو پڑھا پھر اس کو حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام، حق تعالیٰ شانہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور اس کے گھرانے میں سے 10 آدمیوں کے بارے میں شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو۔ اس سے مراد مسلمان رشتہ دار ہیں جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہے۔ کافر و مشرک مراد نہیں، کیونکہ کفار و مشرکین کے لیے تو جنت ہمیشہ حرام ہے اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تو قرآن کریم کا جس طرح یاد کرنا بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، اسی طریقے سے اس کا بھول جانا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تعاہدوا القرآن فوالذی نفسی بیدی لہو اشد تفصیلا من الابل فی عقولها، کہ قرآن کی منزل باقاعدگی سے پڑھتے رہا کرو، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اونٹ جس قدر تیزی کے ساتھ اپنی رسیوں سے بھاگ جاتا ہے جبکہ اس کی خبر گیری نہ رکھی جائے، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ قرآن حافظے اور سینے سے نکل جاتا ہے جبکہ منزل میں سستی اور غفلت کی جائے اور قرآن کریم کی طرف سے غفلت اور لاپرواہی برتی جائے۔ اس اہم کام کے لیے ہماری معلمات حفظ ماشاءاللہ بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس میں مزید اور استحکام اور نکھار پیدا کرنے کی غرض سے وفاق المدارس والمکاتب کی جانب سے یہ اہم تعلیمی و تربیتی ورکشاپ منعقد کیا گیا ہے اور بندے کو شعبہ حفظ کا محاضرہ پیش کرنے کی خدمت سونپی گئی ہے۔ چنانچہ ذیل میں شعبہ حفظ سے متعلق کچھ اہم نکات پیش کیے جا رہے ہیں جن کی مدد سے معلمات حفظ کو اپنی ذمہ داریاں مزید احسن طریقے سے، مزید اچھے طریقے سے انجام دینے میں مدد ملے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو شعبہ حفظ میں داخلے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ شعبہ حفظ میں داخلے سے پہلے جو داخلے کے لیے اس ادارے میں جو معلمہ یا صدر معلمہ متعین ہو ان کا کام ہے کہ وہ طالبہ کی ذہن سازی کرے۔ طالبہ کو جس طریقے سے ابھی حفظ قرآن اور حافظ قرآن کی فضیلت اور قرآن شریف بھول جانے کے اوپر جو وعیدات قرآن اور حدیث میں آئی ہیں مختصر طور پر بتائی گئی، اس طریقے سے طالبہ کو بتا کر اس کی ذہن سازی کرے اور اس کا ذہن بنائے تاکہ وہ ذہنی طور پر حفظ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب طالبہ کی ذہن سازی کر لیں گے تو طالبہ ظاہر سی بات ہے اپنے گھر پر جا کر اپنے سرپرستوں کو بتائے گی کہ میرا ناظرہ پورا ہو گیا ہے، اب مجھ کو حفظ میں داخلہ لینا ہے، اس طریقے سے میری معلمہ نے مجھ سے بات کی ہے۔ تو سرپرست تو طالبہ کے ساتھ مدرسے میں جب آئیں گے تو طالبہ کے سرپرست کی بھی ذہن سازی کرے اور مختصر طور پر حافظ قرآن بننے کی، حافظہ بننے کی جو فضیلت قرآن اور حدیث میں آئی ہے اور جو حفظ بھول جانے کی وعیدات اور شدائد قرآن کریم اور حدیث شریفہ سے ثابت ہے
وہ مختصر طور پر ان کو بتائیں اور ان کی بھی ذہن سازی کریں۔ جب طالبہ اور سرپرست دونوں کی ذہن سازی کر لے، جب وہ لوگ داخلے کے لیے تیار ہو جائے تو جو ان کے سرپرست ہے ان کی کیا ذمہ داری ہے، اور اب حافظہ بننے کے بعد ان کی طالبہ پر کیسی نگرانی رہے گی، اس کو ماحول فراہم کرنا، اس کو کام کاج سے فارغ کر کے حافظہ بننے کے لیے وقت دینا، اور گھر پر اس کو پڑھانے کے لیے بٹھانا اور مدرسہ وقت پر پہنچانا، یہ سب ذمہ داریاں ان کے سرپرست کو سمجھائیں، اور ان کی نگرانی کہ طالبہ گھر پہ موبائل کا استعمال تو نہیں کرتی ہے، طالبہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ زیادہ وقت تو نہیں بتاتی ہے، ایسے کام کاج میں تو مبتلا نہیں رہتی ہے جس کا دین اور دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لہو و لعب میں تو مشغول نہیں رہتی ہے، اس کو اچھی ڈھنگ سے سمجھائیں۔ اور جب طالبہ اور اس کے سرپرست کی ذہن سازی ہو جائے اور وہ حفظ کے لیے تیار ہو جائے تو پہلے ان کی رضامندی معلوم کر لیں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم طالبہ کی ذہن سازی کر لیتے ہیں لیکن ان کے سرپرستوں کی ذہن سازی نہیں ہو پاتی، تو عارضی طور پر تو سرپرست مان جاتے ہیں، لیکن بعد میں جا کر جب 8-10 پارہ اس بچی کا ہو جاتا ہے تو جب وقت زیادہ دینا پڑتا ہے مدرسے میں تو بدزن ہو جاتے ہیں اور اس بچی کو تعلیم سے ادھورا چھوڑ کر گھر پر بٹھا لیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سرپرستوں کی پریشر میں طالبہ بات مان جاتی ہے اور وہ حفظ کرنے لگتی ہے، لیکن کچھ پارہ ہونے کے بعد میں جب اس کو تھوڑا بھاری پن محسوس ہوتا ہے، تھوڑا دماغ اور دل پر بوجھ محسوس ہوتا ہے تو وہ انکار کر بیٹھتی ہے۔ اس لیے داخلے سے پہلے سرپرست اور طالبہ دونوں کی رضامندی بھی ضروری ہے کہ دونوں حافظہ بننے کے لیے طالبہ دل و دماغ سے تیار ہے یا نہیں، اور اس کے سرپرست اس کو حافظہ بنانے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ جب سرپرست اور طالبہ کی ذہن سازی اور رضامندی ہو جائے تو پھر داخلہ لینے والی جو معلمہ ہیں یا جو ممتحنہ ہیں وہ اس طالبہ کا داخلے کے وقت میں ایک امتحان لے۔ داخلے کے وقت میں وہ یا تو طالبہ ناظرہ قرآن کریم پورا کر کے آئی ہوگی یا ناظرہ قرآن کریم کی تقصیر ہوگی کہ تجوید سے بہت اچھا تو پڑھی نہیں ہوگی لیکن 4 مرتبہ 5 مرتبہ 6 مرتبہ قرآن کریم ختم ہو گیا ہوگا، یا تو پھر بہت ساری طالبات کا ایک ساتھ مکمل ہوا ہوگا، یا پھر یہ ہوگا کہ سرپرستوں کی طرف سے پریشر ہوگا کہ اس بچی کو حفظ میں داخل کرو۔ تو یہ کئی صورتیں ہو سکتی ہے۔ تو جو ممتحنہ یا معلمہ اس کام پر اور اس ذمہ داری پر مامور ہے تو ان کا کام ہے کہ انتہائی ایمانداری کے ساتھ اور انتہائی دیانت داری کے ساتھ کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اور کسی بھی سرپرست کے دباؤ کے بغیر وہ اچھے ڈھنگ سے اس طالبہ کا جائزہ لے۔ اگر طالبہ قرآن کریم کو روانی کے ساتھ اور تجوید و صحت کے ساتھ، حروف کے مخارج کی ادائیگی کے ساتھ اور حروف کی صفات کی ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھتی ہے، 100% اس طریقہ کار پر وہ ناظرہ پڑھتی ہے کہ ناظرے میں اٹکتی نہیں ہے کہیں بھی، اور اگر تجوید کے قواعد کی پوری رعایت کرتی ہے، غنہ کرتی ہے، مد کرتی ہے، اخفا کرتی ہے، اقلاب کرتی ہے، اور اس کو قواعد پوچھنے پر وہ قواعد بتاتی بھی ہے، تبھی اس طالبہ کا حفظ میں داخلہ کرے۔ ورنہ اگر اس کے سرپرست کے دباؤ میں یا پریشر میں ہم اس کا اسی طریقے سے داخلہ کر لے تو جب آگے جانے کے بعد طالبہ پڑھے گی تو اس کے اوپر 2 طریقے کا پریشر پڑے گا، اس کو یاد کرنے کی بھی مشقت جھیلنا پڑے گی اور تجوید کو صحیح کرنے کی بھی مشقت جھیلنا پڑے گی۔ تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب وہ طالبہ سبق یاد کر کے آئے گی، سبق پارہ دور یاد کر کے آئے گی تو استاد اور معلمہ اور جن کے پاس وہ سنائے گی وہ غلطی نکالیں گے۔ تو اگر وہ طالبہ ایک رکوع یاد کر کے آئی ہے، اس میں کہیں غنہ چھوڑ رہی ہے، کہیں مد چھوڑ رہی ہے، کہیں اخفا نہیں کر رہی ہے، کہیں پر حروف کو باریک کر رہی ہے،
بار بار اس کو غلطی بتائی جائے تو وہ تجوید کو دھیان میں رکھتے ہوئے یادداشت تو اس کی متاثر ہو جائے گی اور وہ سبق بھول جائے گی۔ اور پھر ایسا اگر کئی دنوں تک ہوتا رہا تو وہ طالبہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گی، وہ سمجھے گی کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، اور وہ اس عظیم سعادت کو حاصل کرنے سے محروم ہو جائے گی اور حفظ کرنا چھوڑ دے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب تک طالبہ کا ناظرہ اچھا روانی اور تجوید و صحت کے ساتھ 100% نہ ہو تب تک معلمہ یا ممتحنہ یا صدر معلمہ اس طالبہ کا حفظ میں داخلہ نہ کرے۔ جب داخلہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد شعبہ حفظ میں 3 امور ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سبق، ایک ہوتا ہے سبق کا پارہ، اور ایک ہوتا ہے دور یعنی آموختہ۔ سبق کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے سبق۔ حفظ و قرآن مجید کے لیے سب سے اہم اور قابل توجہ چیز سبق ہے، اور روزانہ کی وہ مقدار جو استاد اپنے طلبہ کے لیے مقرر کرے وہ سبق کہلاتا ہے۔ یہ سبق بہت ہی انتہائی اور اہم چیز ہے۔ سبق جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی قرآن کریم کا یاد رکھنا آسان ہوگا، کیونکہ آپ قرآن کریم کا جتنا بھی حصہ حفظ کریں گی اس کی بنیاد سبق ہی بنے گا، یہاں تک کہ پورا قرآن شریف بھی ایک ایک سبق کر کے ہی حفظ ہوگا۔ اگر بنیاد ہی کمزور ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس پر 30 پاروں کی تعمیر بھی لا محالہ کمزور ہی رہے گی۔ اس لیے کہ فارسی کا مقولہ ہے، کشت اول چون حد معمار کج تا سریا می روت دیوار کج، کہ اگر عمارت بنانے والا معمار پہلی ہی اینٹ کو ٹیڑھی رکھ دے تو اگر اس دیوار کو سوریا ستارے تک بھی لے کر چلا جائے تو وہ دیوار ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس لیے سبق جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی پختہ وہ بچی حافظ قرآن بنے گی اور اس کی حفظ کی تعمیر اتنی پختگی سے ہوگی۔ اس لیے ذیل میں سبق یاد کرنے کے چند انتہائی قیمتی اصول تحریر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے قرآن کریم کا ایک نسخہ متعین کیا جائے اور نسخے کی تعیین معلمہ کی ثواب جیت پر منحصر رہے گی۔ نسخے کی تعیین بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے نسخے کی تعیین کر لی جائے کہ نسخہ کون سا ہو، 13 سطری ہو یا 15 سطری ہو۔ عام طور سے یہی 2 نسخے حفظ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نسخے ہیں، 17 سطری ہے، 11 سطری ہے، لیکن عام طور سے یہی 2 نسخے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب یہ نسخہ کیسے تعیین، اس کی تعیین یہ معلمہ کے اوپر چھوڑ دی جائے۔ اگر معلمہ 13 سطری میں حافظہ بنی ہے اور 13 سطری میں اس کو سہولت ہے تو اپنے پاس پڑھنے والی طالبات کو 13 سطری قرآن کریم میں حفظ کرا سکتی ہے۔ اگر معلمہ 15 سطری میں خود حافظہ بنی ہے تو وہ اپنے پاس پڑھنے والی طالبات کو 15 سطری میں حافظہ بنائے، چونکہ سبق کا پارہ دور سب معلمہ کو سننا ہوگا۔ اس لیے اگر وہ 15 سطری قرآن میں حافظہ بنی ہے اور اپنی کلاس کی طلبہ کو 13 سطری قرآن دے دے تو معلمہ کو خود سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کہاں اس کا شروع ہو رہا ہے کہاں ختم ہو رہا ہے، اور اگر وہی نسخہ دے جس میں وہ پڑھی ہے تو اس کا نقش و دل و دماغ پر ایک کندہ طریقے سے ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے سمجھنا آسان ہوگا، اور اس کی تعیین کی وجہ سے اس کو معلوم ہوگا کہ اس طالبہ کا کیا سبق ہے، اس کا سبق کا پارہ کہاں چلتا ہے اور دور کہاں چلتا ہے۔ اور عام طور سے جو 15 سطری میں حفظ کراتے ہیں تو 15 سطری قرآن کریم کی یہ خاصیت ہے کہ جہاں پر بھی صفحہ شروع ہوتا ہے وہاں سے آیت شروع ہوتی ہے، اور جہاں پر صفحہ ختم ہوتا ہے وہاں پر آیت ختم ہوتی ہے۔ اور اگر صفحے کے اعتبار سے بھی حفظ کرایا جائے تو اس میں کل 611 صفحات ہیں، تو 2 سال کی مدت میں 2.5 سال کی مدت میں انشاءاللہ آسانی سے حافظہ بن جاتے ہیں۔ اور جو 13 سطری میں حافظہ بناتے ہیں حفظ کراتے ہیں اس میں چونکہ صفحے کے شروع سے آیت شروع نہیں ہوتی اور صفحے کے ختم پر آیت ختم نہیں ہوتی، اس لیے وہ رکوعات سے یاد کراتے ہیں، رکوع سے سبق دیتے ہیں وہ، تو جتنی
رکوع ہوگی اس کے اعتبار سے اس کے سبق کی تعین کرتے ہیں، اس لیے اگر رکوع کے اعتبار سے یاد کرانا ہے تو 13 سطری قرآن کریم کی تعین، اور صفحات کے اعتبار سے یاد کرانا ہے تو 15 سطری قرآن کریم کے نسخے کی تعین یہ اچھی رہتی ہے۔ نمبر 2، سبق یاد کرنے سے پہلے طالبہ کے اندر جذبہ صادق ہونا چاہیے کہ مجھ کو حافظہ بننا ہے، لہذا طالبہ پھر اسی اعتبار سے محنت کرے گی۔ سبق یاد کرنے سے پہلے معلمہ کا کام ہے کہ طالبہ کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ وہ پہلا سبق ہو یا آخری سبق ہو، اس جذبے سے یاد کرے کہ آج سے میں نے اس منزل کو پانے کے لیے اس راستے پر قدم رکھ دیا ہے، تو جب تک میں اس منزل کو حاصل نہیں کر لوں گی تب تک اس راستے کو مجھے طے کرنا ہے اور مجھ کو حافظہ بننا ہے۔ اس پختہ ارادے سے جب طالبہ سبق یاد کرنا شروع کرے گی تو پھر اس کا سبق یاد کرنا اور اس کے لیے قرآن کریم کا حفظ کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 3، اگر طالبہ کمزور ہے تو سبق سے پہلے معلمہ طالبہ کا ناظرہ صحت و تجوید کے ساتھ سنیں یا کسی معتمد علیہ طالبہ کے پاس سنوا دے، یا پھر سبق سے پہلے طالبہ کو خود 5 مرتبہ پڑھنے کو کہے تاکہ طالبہ کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جاوے کہ سبق آسان ہے۔ جب حفظ میں داخلہ ہو تو طالبہ جو معلمہ ہوگی اس کے پاس 3 طریقے کی طالبات آئے گی۔ ایک تو وہ طالبات آئیں گی جو اعلیٰ ذہن کی حامل ہوگی، اور دوسری وہ طالبات آئیں گی جو اوسط ہوگی، درمیانی ذہن ہوگا ان کا، اور تیسرے وہ طالبات آئیں گی جو ادنا یعنی کمزور ہوگی۔ تو جو طالبات اعلیٰ ہیں جن کا 100% ناظرہ روانی اور تجوید و صحت کے ساتھ ہے، تو ایسی طالبات کو معلمہ 3 کیٹیگری بنائے، اعلیٰ، اوسط اور ادنا کی۔ تو اس کا فائدہ معلمہ کو یہ ہوگا کہ جب سبق کی تعین کرے گی معلمہ تو جو طالبات ناظرہ روانی اور تجوید و صحت کے ساتھ 100% اچھے ڈھنگ سے پڑھتی ہیں تو ان کی جو حفظ کرنے کی مدت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، وہ مختصر مدت میں حفظ کر لیتی ہے۔ اس کا فائدہ، کیٹیگری بنانے کا فائدہ معلمہ کو بہرحال ہو جائے گا، وہ طالبہ کی مدت بھی کم ہو جائے گی حفظ کرنے کی، اور وہ طالبہ بہت سارے کاموں میں، سبق پارہ سننے میں، دور سننے میں وہ معلمہ کی مدد بھی کر سکتی ہے، اس کی معاون بھی بن سکتی ہے۔ اور دوسرا وہ طالبات جو اوسط ہو، جو 80-90% ناظرہ قرآن کریم روانی کے ساتھ اور تجوید و صحت کے ساتھ پڑھتی ہو، کچھ جگہ اٹکتی ہو، کچھ قواعد میں اس کی کمزوری ہو، تو ایسی طالبات اوسط۔ اور کچھ طالبات وہ ہوگی جو کمزور ہوگی، یعنی ناظرہ پورا کرنے کے بعد بھی وہ روانی پر 50-60% قادر ہو، اور تجوید و صحت کا معاملہ بھی ایسا ہو کہ کبھی غنہ چھوڑ دے، کبھی مت چھوڑ دے۔ تو جو یہ کمزور طالبات ہیں ان کو یاد کرنے میں اور ان کو سننے سنانے میں معلمات کو بہت دقت پیش آتی ہے، تو سبق یاد کرنے سے پہلے معلمات ان کے لیے ایسا انتظام کرے کہ وہ اس کا ناظرہ کم سے کم 1 مرتبہ تجوید و صحت کے ساتھ خود سن لے، یا اگر معلمہ کے پاس وقت نہیں ہے تو کوئی ذہین اور اعلیٰ طالبہ کے پاس، معتمد علیہ طالبہ کے پاس جو ایمانداری کے ساتھ اس کا ناظرہ سنیں گی اور اس کو پڑھائے گی، اس کے پاس پڑھوا دے۔ یا اگر یہ دونوں صورتیں بھی اس کے لیے ممکن نہ ہو تو طالبہ کو کہے کہ وہ خود سے 5 مرتبہ پڑھ لے۔ جب وہ طالبہ یاد کرنے سے پہلے 1 مرتبہ 2 مرتبہ استاد کے پاس یا کسی ذہین طالبہ کے پاس یا خود پڑھ لے گی تو اس کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جاوے گی کہ سبق آسان ہے۔ جب اس کے دل و دماغ میں بات بیٹھ جائے گی سبق آسان ہے تو اس کے لیے سبق کا یاد کرنا اور آسان ہو جائے گا۔ نمبر 4، سبق یاد کرتے وقت طالبہ طریقہ تدویر سے ہی یاد کرے، حذر سے اور بہت جلدی سبق یاد نہ کرے، اس لیے کہ جو گاڑی اسپیڈ سے چلتی ہے، حد سے زیادہ اسپیڈ سے چلتی ہے، وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو طالبات سبق یاد کرنے میں اسپیڈ کا خیال نہیں رکھے گی
اور بہت اسپیڈ سے یاد کرے گی تو سبق ان کو زیادہ دیر تک یاد نہیں رہے گا۔ آج یاد کرے گی، کل سبق بارے میں بھول جاوے گی، پھر 2-4 دن کے بعد دور میں ایک دم بھول جاوے گی۔ اس لیے معلمات رفتار کا خاص خیال رکھیں اور سبق یاد کرنے کے وقت سے ہی طالبات کو اس بات کا پابند بنائیں کہ وہ سبق تدبیر سے یاد کرے، آہستہ آہستہ، ٹھہر ٹھہر کر، صاف صاف، وقف کی رعایت کرتے ہوئے، ابتدا کی رعایت کرتے ہوئے، غنہ مد کی رعایت کرتے ہوئے اچھی طریقے سے یاد کریں۔ نمبر 5، سبق یاد کرتے وقت طالبہ کی نشست یعنی بیٹھک چستی والی ہو۔ طالبہ کس طریقے سے بیٹھ کر سبق یاد کر رہی ہے، معلمہ اس پر بھی گہری نظر رکھے۔ اگر طالبہ بہت ذہین ہے لیکن بیٹھنے کے وقت وہ سست ہے تو کل جب یاد کر کے وہ سبق سنانے کے لیے آئے گی تو کچا سبق سنائے گی۔ لیکن اگر کمزور طالبہ ہے لیکن وہ چستی سے بیٹھی ہے اور دل و دماغ اس کا حاضر ہے اور وہ اچھی طریقے سے یاد کر رہی ہے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آئندہ کل جب وہ سبق سنانے آئے گی تو اچھا، بہترین اور پختہ سبق سنائے گی۔ اب یہ تو سبق یاد کرنے کے وقت کی کچھ ہدایات ہو گئی۔ اب سبق یاد کرنے کا طریقہ کیا ہو؟ سبق یاد کرنے کے ویسے تو کئی طریقے ہیں یہاں پر، لیکن 2 طریقے بتائے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، طالبہ سبق کی پہلی آیت کو 6-7 بار جب تک یاد نہ ہو جائے دہراتی رہے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ طالبہ نے یاد کرنا شروع کی تو پہلی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس آیت کو دہرائے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، جب تک اس کے دماغ میں، دل میں یہ آیت بیٹھ نہ جائے، پیوست نہ ہو جائے، اس آیت کو دہراتی رہے۔ جب اس کا دل مطمئن ہو جائے کہ مجھ کو یہ آیت یاد ہو گئی ہے، پھر دوسری آگے کی آیت بھی اسی طریقے سے یاد کرے، الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم۔ وہ آیت بھی جب اس پر مطمئن ہو جائے کہ مجھ کو یہ آیت یاد ہو گئی ہے تو پھر دونوں آیت ایک مرتبہ ملا کر یاد کرے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ جب دونوں آیت یاد ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑ دے، پھر تیسری آیت یاد کرے، اسی طریقے سے آخر تک اپنا سبق یاد کرے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سبق یاد کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مفرد کلمات کو یاد کرے۔ مثلا تیسرا پارہ شروع ہوا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو اس کو اس طریقے سے یاد کرے کہ تلک الرسل، یہ ایک کلمہ، اس کو 6 مرتبہ 7 مرتبہ جب تک یاد نہ ہو جائے تب تک رٹتی رہے۔ جب دل و دماغ میں بیٹھ جائے یہ کلمہ اور اس پر مطمئن ہو جائے دل تو پھر اس کلمے کو چھوڑ دے، پھر یاد کرے فضلنا 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 بعضهم۔ پھر جب یہ کلمہ بھی یاد ہو جائے تو پھر دونوں کلمات کو ایک ساتھ ملائے، تلک الرسل فضلنا بعضهم۔ پھر جب یہ بھی یاد ہو جائے تو پھر آگے کا کلمہ یاد کرے، علی بعض علی بعض۔ پھر جب یہ پورا ایک ساتھ یاد ہو جائے تو پھر وہ چھوڑ دے ہوئے آگے کے کلمات کو یاد کرے، منہم من کلم اللہ۔ یہ مفرد کلمات کو یاد کرنے کا طریقہ ہے اور اوپر آیات کو یاد کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ لیکن پہلا جو طریقہ ہے آیات کو یاد کرنے کا، یہ زیادہ آسان ہے اور زیادہ مفید ہے، اس لیے کہ کلمات کو یاد کرنے میں خدشہ یہ ہوگا کہ طالبہ بیچ میں کچھ کلمات کو چھوڑ سکتی ہے، بھول سکتی ہے، اس کے ذہن سے نکل سکتا ہے، لیکن آیات اس کے ذہن میں اچھی طریقے سے بیٹھ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ بھی سبق یاد کرنے کے اور بہت سے طریقہ کار ہیں جس میں سہولت ہو معلمہ کو، طالبہ کو، وہ اس کو اختیار کرا لے اور اس طریقے سے طالبہ سبق یاد کرے اور سنائے۔ اب سبق کی مقدار کتنی ہو، سبق کتنا سنا جائے، تو معلمہ طالبات کی ذہنی صلاحیت کے مطابق ان کی کیٹیگری بنائیں، اعلیٰ، اوسط اور ادنیٰ کے اعتبار سے۔ جیسے کہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ اعلیٰ میں کن طالبات کو رکھنا ہے، جو 100% ناظرہ روانی اور تجوید و صحت کے ساتھ پڑھتی ہے، اوسط میں جو 80-90% ناظرہ روانی اور تجوید و صحت کے ساتھ پڑھتی ہو، ادنیٰ میں جو اس سے کم 50-60% ناظرہ روانی اور تجوید و صحت کے ساتھ پڑھتی ہوئی۔ اس ذہنی صلاحیت کے مطابق طالبات کی معلمہ کیٹیگری بنائے اور پھر اس اعتبار سے معلمہ سبق سے پہلے طالبات کا سبق مقرر کرے۔ یہ معلمہ کا کام ہے کہ کل جو سبق سنانا ہے وہ پہلے سے طالبات کا سبق مقرر کرے
اور شروع میں بچی کی صلاحیت کے مطابق نسبتاً کم سبق دے وے۔ شروع میں جب بچی حفظ کرنے کے لیے آئے تو عام طور سے 30واں پارہ حفظ کرایا جاتا ہے، تو پہلے اس کو ایک سورہ یاد کرنے کے لیے دے، چھوٹی چھوٹی صورتیں، ایک سورہ۔ پھر جب تھوڑی اور صلاحیت میں اضافہ ہو تو 2 سورے دے دے، اور تھوڑی صلاحیت میں اضافہ ہو تو 3 صورتیں۔ ایسے صلاحیت کی بڑھوتری کے اعتبار سے سبق میں بھی آہستہ آہستہ اضافہ کرے۔ یا اگر 15 میں حافظہ بن رہی ہے بچی تو صفحات میں پہلے آدھا صفحہ سنے، پھر 1 صفحہ سنے، پھر اور آگے اضافہ ہو تو 1.5 صفحہ 2 صفحہ، یا تو آیات کے اعتبار سے سنے کہ ایک چھوٹی آیت ہے تو 5-6 آیتیں، 7-8 آیتیں، بڑی آیت ہے تو 1 آیت 2 آیت، یا تو صفحات کے اعتبار سے سنیں جیسے 15 سطری قرآن میں ہوتا ہے، یا رکوعات کے اعتبار سے جیسے کہ ابھی بتایا گیا 13 سطری قرآن کریم میں۔ لیکن معلمہ طالبات کو اس بات کا پابند بناوے کہ جس طالبہ کا جتنا سبق مقرر کر دے وے اتنا سنانا لازمی ہے۔ اگر آپ طالبات کو اس بات کا پابند نہیں بنائیں گی تو طالبات جب سبق یاد کرنے کا وقت ہے تو اس میں وہ سستی اور غفلت کا شکار ہوگی، جس کے نتیجے میں کم سبق سنائیں گی۔ اور اگر آپ نے ان کے لیے سبق لازم کر دیا تو ان کے ذہن پر ایک بوجھ ہوگا نفسیاتی طور پر ان کے اوپر کہ مجھ کو اتنا سبق ہر حال میں سنانا ہے، نہیں تو معلمہ اس پر مجھ کو سزا دے گی۔ تو اس لیے جب نفسیاتی طور پر طالبہ کے اوپر اس کا بوجھ ہوگا تو اتنا سبق ہر حال میں یاد کر کے سنائے گی۔ اگر سبق یاد کرتے وقت طالبہ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی طالبہ ذہنی اعتبار سے بہت اچھی ہے لیکن اس کا سبق جتنا یاد ہونا چاہیے وہ جتنا طے تھا اتنا یاد ہو گیا، پھر وہ سستی کرنے لگی، تو اس کو بلا کر کے اس کے سبق کی مقدار میں اضافہ کر دے وے۔ اس کو سبق یاد کرتے وقت تو بلائے، اس سے پوچھے کہ آپ کو کتنا سبق دیا گیا تھا، وہ کہے گی 1 صفحہ، تو اس سے پوچھے کہ یاد ہو گیا تو وہ کہے گی ہاں، تو پھر اس کا سبق بڑھا دے وے کہ آپ کو کل 1.5 صفحہ سنانا رہے گا، 2 صفحہ سنانا رہے گا۔ تو اس سے وہ طالبہ سستی اور غفلت کا شکار نہیں ہوگی اور وہ دن بدن اس کے سبق میں اضافہ ہوگا۔ اور سبق یاد کرنے کا وقت کیا ہو؟ سبق یاد کرنے کے بہترین اوقات 3 ہیں۔ نمبر 1 سحری و تہجد کا وقت، رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور سب سے آخری کا جو حصہ ہے 1/3 اس حصے میں قرآن کریم کا سبق یاد کرے، جس کو ہم عام طور سے سحری اور تہجد کا وقت کہتے ہیں۔ یہ بہترین وقت ہے سبق کے یاد کرنے کا۔ اس کے بعد جو دوسرا وقت ہے نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک کا وقت، سورج نکلنے تک کا وقت، یہ بھی بہترین وقت ہے سبق کے یاد کرنے کا۔ اور تیسرا مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت، اور یہ تینوں وقت ایسے ہیں جو رات میں آتے ہیں، اس لیے کہ فارسی کا مقولہ ہے کہ خواندن شب بر دل نقش می شود، کہ رات کا پڑھنا دل پر نقش ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نقش، جیسے آپ کسی پتھر کو دیکھیں، اس کے اوپر اگر کوئی عبارت تحریر کر دی جائے، اس کو کھود کر، اس کو کلید کر، تو ایک زمانے دراز تک وہ نقش، وہ تحریر اس پتھر پر اسی طریقے سے باقی رہے گی۔ اور ایک ہوتا ہے پانی کا نقش، اگر پانی کے اوپر آپ کوئی چیز پھینکے، پتھر وغیرہ، تو اس میں چند منٹ کے لیے بلبلہ نکلے گا، پھر وہ غائب ہو جائے گا۔ تو جو رات کا پڑھنا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ پتھر کے اوپر کوئی تحریر لکھی جائے، وہ عرصہ دراز تک باقی رہتی ہے۔ اسی لیے اسی طریقے سے رات میں جو چیزیں یاد کی جاتی ہے وہ عرصہ دراز تک یاد رہتی ہے۔ یہ ان تینوں اوقات کا مفید ہونا کتابوں میں بھی لکھا ہے، اور ہمارے بزرگوں کے، اولیاء اللہ کے تجربات سے بھی ثابت ہے کہ وہ کچھ چیزیں یاد کرنا ہو تو اسی وقت میں یاد کرتے تھے۔ اور اسی وقت میں یہ بہت خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرب کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس سے مانگا جائے، جو مانگے تو اس کو دیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا جو مغفرت مانگے اور اس کی معافی کی جائے۔ تو ایسے وقت میں اگر ہماری طالبہ
اور ہمارا طالب علم بیٹھ کر اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے اور پھر سبق یاد کرے تو انشاءاللہ اس کا سبق بہت بہترین طریقے سے یاد ہو جائے گا۔ اب یہ جو صفحہ نمبر 2 پر یہ جو یہاں پر عبارت ہے بزرگوں کے تجربات سے ثابت ہے، یہاں تک تو یہ عبارت صحیح ہے، لیکن اس کے بعد یہ دور کچا ہونے کی صورت میں بھی اگلا سبق نہیں ہوگا جب تک کہ دور پختہ نہ سنائے۔ یہ صفحہ نمبر 3 کی عبارت ہے جو غلطی سے اس پر چھاپ دی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 3 نکالا جائے، صفحہ نمبر 3 پر ایک ہیڈنگ ہے، ذیلی عنوان ہے سبق کا آغاز۔ تو یہ صفحہ نمبر 2 کے بعد یہ آئے گا، سبق یاد کرنے کا وقت کیا ہو، یہ 3 وقتوں کے بعد میں سبق کا آغاز یہ عنوان ہے، اور یہ جو بیچ کی جتنی عبارت ہے دور کچا ہونے کی صورت میں سے لے کر یہ نیچے تک، یہ صفحہ نمبر 2 کی عبارت صفحہ نمبر 3 پر اور صفحہ نمبر 3 کی عبارت صفحہ نمبر 2 پر آ گئی ہے۔ تو صفحہ نمبر 3 پر ملاحظہ فرمائیں، سبق کا آغاز۔ طالبہ جب نئی حفظ میں آئے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا آغاز حفظ کا کہاں سے کرایا جائے، سورہ فاتحہ سے پہلے پارے سے سورہ بقرہ سے کرایا جائے، یا 30ویں پارے سے سورہ نبا سے کرایا جائے، یا سورۃ الناس سے کرایا جائے، یا کسی اور جگہ سے کرایا جائے۔ تو عام طور سے حفظ کا آغاز پارے ام سے کیا جاتا ہے، اور پارے ام میں بھی جو پیچھے کی صورتیں چھوٹی چھوٹی جو صورتیں وہ عام طور سے گھروں میں اور مسجدوں میں پڑھائی جاتی ہے، اور کہیں نہ کہیں سننے میں آتی ہے تو وہ دل و دماغ میں بیٹھی ہوتی ہے، اس لیے سورۃ الناس سے پیچھے سے حفظ کا آغاز کرانا زیادہ اچھا ہے اور زیادہ مفید ہے۔ جب چھوٹی چھوٹی صورتیں طالبہ کو شروع میں حفظ کرائی جائے گی تو اس کو لگے گا، اس کے دل میں بات آئے گی کہ حفظ تو آسان چیز ہے، تو آگے بھی حفظ کے لیے تیار رہے گی۔ یا اگر سورۃ الناس سے نہیں یاد کرانا ہے تو جو متفرق صورتیں ہیں، جو فضیلت والی صورتیں یاد کرائی جاتی ہے، سورہ کہف ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ ملک ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ یاسین ہے، تو اس میں سے سب سے زیادہ مشہور سورہ یاسین ہے، جو عام طور پہ گھروں میں اور مسجد کے ایصال ثواب کے لیے پڑھائی جاتی ہے۔ تو ہر طالبہ کے پڑھنے میں پہلے سے آتی ہے اور سننے میں آتی ہے، تو اگر سورہ یاسین سے شروع کیا جائے تو اس کو یاد کرنا اور سنانا آسان ہوگا۔ اس لیے سبق کا آغاز اگر پارے ام سے شروع کیا جائے تو پیچھے جو چھوٹی چھوٹی صورتیں وہاں سے شروع کیا جائے، یا اگر متفرق صورتوں سے شروع کیا جائے تو سورہ یاسین سے شروع کیا جائے۔ اور طالبہ انفرادی سبق سنائیں اور معلمہ خود اس کا سبق سنیں۔ طالبہ اپنی معلمہ کے پاس اکیلی سبق سنائیں۔ معلمہ ایک وقت میں 2 طالبات کا 3 طالبات کا سبق ہرگز نہ سنیں، یہ ان کے لیے اور آپ کے لیے زہر ہے۔ کیونکہ انسان کی صلاحیت یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں اس کا دل و دماغ ایک ہی طرف بھرپور طریقے سے متوجہ رہتا ہے۔ اگر آپ ایک ساتھ میں 2-3 طالبہ کا سنیں گی سبق تو ایک طالبہ صحیح پڑھے گی، آپ کی نظر بھرپور اس کی جانب ہوگی، تو دوسری طالبہ اگر غلط پڑھ کر نکل جائے گی تو زندگی بھر وہ اس کو صحیح سمجھے گی اور زندگی بھر اس کی غلطی درست نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے خدا را اللہ کے لیے اپنے آپ پر بھی اور اپنی طالبات پر بھی رحم کیجئے اور انفرادی سبق سنیے اور انفرادی سبق سنانے کا ان کو پابند بنائیے، اور معلمہ خود سبق سنے۔ ایسا نہ ہو کہ جو ابھی اوپر کیٹیگری بنائی گئی تھی اعلیٰ، اوسط اور ادنا کے اعتبار سے، تو اعلیٰ طالبات جو ذہین طالبات ہیں ان کے پاس میں کمزور طالبات کو سنوا دے اور خود اعلیٰ طالبات کا سنے۔ اپنی سہولت نہ دیکھے بلکہ جس میں طالبات کا اور امت کی بچیوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اس صورت کو اختیار کرے اور خود سبق سنے، اور سبق کا ایک وقت مقرر کرے۔ اگر جہاں 2 گھنٹے کا مدرسہ ہے وہ اپنے اعتبار سے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ شروع کا، یا جہاں 3 گھنٹے کا مدرسہ ہے 3 گھنٹے کا وقت ہے ایک شفٹ کا، تو شروع کا پون گھنٹہ 1 گھنٹہ سبق کے لیے مقرر کر دے۔ مثال کے طور پر اگر طالبہ مغرب سے عشاء تک سبق یاد کرے اور دوسرے دن صبح کی شفٹ میں وہ مدرسہ آتی ہے، اور ہمارے یہاں مدرسے کا 3 گھنٹہ ہے 8 سے 11، تو شروع کا 1 گھنٹہ مقرر کر دے کہ 8 سے
لے کر کے 9 بجے تک ہر طالبہ کو سبق کے لیے نمبر لگانا ہے اور سبق سنانا ہے۔ 9 بجے تک سبق سنا جائے گا، 9 بجے کے بعد کسی کا سبق نہیں سنا جائے گا، اور طالبات کو اسی بات کا پابند بنائے، چاہے وہ ایک صفحہ سنائے، ایک رکوع سنائے، پاؤ پارہ سنائے، آدھا پارہ سنائے، لیکن اسی وقت مقررہ کے اندر اپنا سبق پورا کرنا ہوگا، اور اس وقت کے گزر جانے کے بعد کسی کا بھی کوئی سبق نہیں سنا جائے گا۔ اگر طالبہ سبق کچا سنائے تو پھر اس معلمہ ایسا کرے کہ اس کو کہے کہ اس کو مناسب سزا دے، کھڑی کر دے اس کو، یا پھر اس کو لکڑی سے سزا دے، اور اس کو اس بات کا پابند بنائے کہ سبق جو کچا ہے اس کو پختہ کر کے وقت کے اندر دوبارہ سناؤ، 9 بجے کے اندر۔ اگر وہ وقت کے اندر سبق دوبارہ سنا دیتی ہے تو اس کو سبق کو سن لے اور آگے سبق کا پارہ اور آموختہ بھی سنے۔ اگر وہ 9 بجے کے اندر سبق نہیں سناتی ہے وقت مقررہ کے اندر، تو پھر اس سے کہے کہ اب سبق چھوڑ دو اور سبق کا پارہ اور آموختہ یاد کرو، اب سبق آئندہ کل سنانا اور 2 دن کا سبق سنانا، تاکہ پھر اگر سبق کے وقت کا اہتمام نہ کیا جائے تو پھر سبق کا پارہ اور آموختہ دور سننے کے لیے آپ کو وقت نہیں ملے گا۔ یہ تو سبق کی متعلق چیزیں ہو گئی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سبق میں کتنی غلطیاں برداشت کی جائے، کب سمجھا جائے گا کہ اس طالبہ کا سبق معیاری ہے یا نہیں ہے؟ تو سبق چاہے وہ ایک آیت سنائے، چاہے ایک صفحہ سنائے، یا ایک رکوع سنائے، چاہے ایک پارہ سنائے، اس میں 2 غلطیاں اور 3 اٹک معاف ہے، اس سے زائد نہیں۔ اور وہ غلطی میں تجوید کی غلطی بھی ایک غلطی شمار کی جائے گی۔ اگر بچی کہیں پر گننا چھوڑ دیتی ہے، مد چھوڑ دیتی ہے، حروف کو پر نہیں کرتی ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ غلطی نہیں ہے، اس کو بھی غلطی کی طرح غلطی شمار کیا جائے گا، چاہے وہ یادداشت کی غلطی کرے یا تجوید کی غلطی کرے، اس کی 2 غلطیاں اور 3 اٹک۔ اٹک مطلب طالبہ نے غلط پڑھا پھر فوراً صحیح کر کے صحیح پڑھ لیا، یہ اٹک کہلاتی ہے۔ تو خود سے صحیح کر کے پڑھ لے فوراً، یہ اٹک ہے۔ تو 2 غلطی اور 3 اٹک برداشت کی جائے گی ایک سبق میں، چاہے وہ تھوڑا سبق سنائے یا زیادہ سبق سنائے، اس سے زیادہ غلطیاں برداشت نہیں کی جائے گی۔ اگر اس سے زیادہ غلطیاں آتی ہے، 3 غلطیاں آ گئی، 4 غلطیاں آ گئی، تو مطلب یہ کہ اس طالبہ کو سبق یاد نہیں ہے، اس کا سبق کچا ہے۔ اگر اس سے کہا جائے گا کہ وقت مقررہ کے اندر پختہ کر کے دوبارہ سناؤ، اگر وہ سنا دیتی ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اور نہیں سناتی ہے تو آئندہ دوسرے دن پھر 2 دن کا سبق سننا ہے۔ سبق میں کی جانے والی غلطیوں کے نشان پینسل سے لگائے۔ پینسل سے معلمہ غلطیوں کی نشاندہی بھی کرتی جائے۔ اگر کہیں گننا چھوڑ دے، مد چھوڑ دے تو وہاں پر نشان بنا دے، اور صفحے کے کنارے پر لکھ دے مد گننا۔ تو اس سے جب طالبہ اپنی نشست پہ اپنی جگہ پر جانے کے بعد میں اپنے قرآن کریم کو دیکھے گی تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ مجھ سے یہ غلطیاں سبق میں صادر ہوئی ہیں، مجھ کو یہ غلطیاں صحیح کر کے سبق پارے میں بغیر غلطی کے سبق پارہ سنانا ہے۔ اور جب اس طریقے سے وہ اپنی غلطیوں کو صحیح کر کے سنائے گی تو سبق کی غلطیاں سبق پارے میں دور ہو جائے گی، اور سبق پارے کی غلطیاں دور میں انشاءاللہ دور ہو ہی جائے گی۔ لال پین سے، بلو پین سے ہرگز نشان نہ لگائے، ورنہ قرآن کریم کی شکل و صورت بالکل بدل جاتی ہے۔ اور بہت زیادہ نشان نہ لگائے، کم سے کم نشان لگانے کی کوشش کرے۔ اور اگر کوئی طالبہ ایسی ہے کہ وہ غلطی صحیح نہیں کر پا رہی ہے 4 مرتبہ بتانے کے بعد، 5 مرتبہ بتانے کے بعد، تو پھر بوقت مجبوری، بہت مجبوری کی حالت میں لال قلم کا استعمال کچھ جگہوں پر کر سکتے ہیں، کیونکہ عام طور سے جو خطرات کے نشان ہوتے ہیں وہاں ڈینجر لکھا ہوتا ہے، اور وہاں پہ لال قلم کا استعمال کر کے کوئی چیز اور کوئی شکل بنائی جاتی ہے، تو اس سے سامنے والے کو یہ تصور دیا جاتا ہے کہ یہ خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو جب طالبہ کا لال پین کا نشان لگا دیا جائے گا تو وہ اس کے لیے اس نشان کو صحیح کرنا ہر حال میں ضروری ہوگا۔ یہاں تک تو سبق کے متعلق باتیں آ گئی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ طالبہ سبق زیادہ کیسے سنائیں؟
تو اس کے لیے الگ الگ صورتیں ہیں. اگر ایک تو حوصلہ افزائی کی بھی شکل و صورت ہے. کچھ اداروں میں ہمارے یہاں ماشاءاللہ اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جو طلبہ اور طالبات ایک مہینے میں اسکول جاتے ہوئے 1.5 پارہ کر لیتے ہیں تو ان کو مہینے کے آخر میں 25 روپیہ انعام دیا جاتا ہے، اور اگر آدھا پارہ اور زیادہ ہو گیا تو پھر 25 روپیہ اور بڑھ جاتا ہے 50 روپیہ. تو انعامات کے ذریعے ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. اور جو اسکول نہیں جاتے ہیں وہ ایک مہینے میں 2 پارہ سبق کرتے ہیں تو ان کو مہینے کے ختم پر 25 روپیہ بطور انعام دیا جاتا ہے. تو اس سے طلبہ کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، مسابقہ آرائی کا جذبہ اور امنگ پیدا ہوتی ہے، جو ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی بہت کارآمد اور مفید ثابت ہوتی ہے. اور اگر کوئی طالبہ کمزور پڑھ رہی ہے تو ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ بھی بتایا کہ معلمہ ان کے لیے تنہائی میں اللہ سے دعا کرے، ان کا نام لے کر دعا کرے کہ فلاں بچی میرے پاس میں بہت کمزور چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرے، اس کا نام لے کر دعا کرے کہ اللہ اس کے دل و دماغ کو کھول دیجئے، اس کے لیے حفظ کرنا آسان بنا دیجئے. تو انشاءاللہ اس کے دور رس نتائج وہ معلمہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. سبق کا پارہ. سبق کا پارہ دوسرے نمبر پر آتا ہے، سبق کے بعد سبق کا پارہ. سبق کا پارہ کس کو کہتے ہیں؟ جس پارے میں طالبہ کا سبق جاری ہے اس کے سبق سے 5-6 دن 7-8 دن پہلے کا سبق پورا ایک ساتھ سنانا، یہ سبق کا پارہ کہلاتا ہے. جس طریقے سے سبق کا وقت متعین کیا گیا تھا اسی طریقے سے معلمہ سبق کا پارہ سنانے کا وقت مقرر کرے. جیسے کہ ابھی بتایا گیا کہ اگر 8 سے 11 آپ کے مدرسے کا وقت ہے تو آپ 8 سے 9 بجے تک 1 گھنٹہ سبق سنانے کے لیے وقت مقرر کریں، پھر 9 سے 10 یا اس سے کچھ زائد وقفہ سبق کا پارہ سنانے کے لیے مختص کرے کہ اسی وقفے میں سبق کا پارہ یاد کر کے سنانا ہے. اس سے پہلے سنانے کے لیے آ جائے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اس وقت کے بعد ہرگز کسی کا سبق پارہ سنا نہیں جائے گا. سبق پارہ سننے کا وقت مقرر کرنے سے معلمہ کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ آسانی سے سبق بھی اپنے وقت میں سن لے گی، سبق کا پارہ بھی سن لے گی، اور دور بھی آسانی سے سب طالبات کا اپنے وقت پر ہو جائے گا. اگر وقت مقرر نہ کیا جائے تو کوئی طالبہ سبق کے پارے کے وقت میں سبق سنائے گی، دور کے وقت میں سبق کا پارہ سنائے گی، اور سبق کے وقت میں دور سنائے گی. اس سے پورا نظام متاثر ہو جائے گا. اس لیے سبق کے پارے کا وقت مقرر کرے اور سبق کے پارے کی مقدار بھی مقرر کرے کہ سبق کا پارہ کتنا سنا جائے. تو سبق کے پارے کی مقدار یہ ہے کہ کم سے کم اعلیٰ اور اوسط طالبات کے لیے آدھا پارہ روزانہ سبق کا پارہ طے کیا جائے اور روزانہ ان کا آدھا پارہ سبق کا پارہ سنا جائے. اس سے کم ہرگز کسی بھی صورت میں سبق کا پارہ نہ سنا جائے. اور اگر طالبہ کمزور ہے اور اس کا اعلان کلاس میں طالبات کے سامنے ہرگز نہ کیا جائے کہ یہ طالبہ ذہین ہے، یہ کمزور ہے، اس سے جو ذہین طالبات ہے وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے گی اور محنت کرنا چھوڑ دے گی، اور جو کمزور طالبات ہے وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھ بیٹھے گی اور احساس کمتری کا شکار ہوگی. تو دونوں صورتوں میں کلاس کا، مدرسے کا، طالبہ کا، معلمہ کا نقصان ہے. اس لیے ہرگز اس کا اعلان نہ کرے معلمہ، بلکہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھے اور اپنے دل میں چھپا کر رکھے کہ کون سی طالبہ اعلیٰ ہے، کون سی اوسط ہے اور کون سی ادنیٰ ہے. جو کمزور طالبات ہیں ان کے لیے کم سے کم 5-6 دن کا سبق پارہ ہو، یعنی پاؤ پارے سے کچھ زیادہ اور آدھے پارے سے کچھ کم، 6 رکوع 7 رکوع ان کا سبق کا پارہ ہو. اور اس بات کا اعلان کلاس میں دوسری طالبات کے سامنے نہ کیا جائے
وہ بھی صرف اس طالبہ اور آپ کے درمیان رکھنے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ اگر اس بات کا اعلان دوسری طالبات کے سامنے آئے گا کہ وہ بچی تو کم سبق کا پارہ سناتی ہے، تو جو ذہین طالبات ہیں، اوسط اور اعلیٰ کیٹیگری کی جو طالبات ہے، وہ بھی اپنے کام میں سستی اور غفلت کا مظاہرہ کرے گی، اور وہ بھی کہے گی کہ میں بھی 5-6 دن کا سبق سناؤ گی، اس سے اس کا بھی نقصان ہوگا اور آپ کی کلاس کا بھی نقصان ہوگا۔ اس لیے معلمہ اس بات کی کوشش کرے کہ اس بات کو اس طالبہ اور اپنے ہی درمیان رکھے کہ چلو آپ کو آدھا پارہ یاد نہیں ہوتا ہے نا، تو اگر اس کا ہم اس طریقے سے کم نہیں کریں گے سبق کا پارہ، تو وہ کلاس میں بیٹھی رہے گی اور سنانے کے لیے نہیں آئے گی۔ لیکن اگر ہم اس کے سبق کے پارے کی مقدار کم کر دیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ طالبہ اس کی کم مقدار کو آسانی سے تھوڑا محنت کر کے یاد کرے گی، اور اس کے دل میں آئے گا کہ جب معلمہ نے ہمارا سبق کا پارہ کم کر دیا ہے تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو یاد کریں اور اس کو سنائیں۔ اور سبق کا پارہ کیسے سنا جائے، اس کا طریقہ کار کیا ہو؟ سبق کا پارہ بھی معلمہ خود سنے، جس طریقے سے سبق معلمہ خود سنتی تھی تو کوشش کرے کہ خود سبق کا پارہ سنے۔ لیکن عام طور سے ہمارے مدارس میں اور مکاتب میں اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ انفرادی طور پر ہر ایک طالب علم اور ہر ایک طالبہ کا معلم یا معلمہ سبق کا پارہ اور آموختہ خود سنے، کیونکہ ایک کلاس میں 12، 15، 18، 20 طلبہ اور طالبات ایک شفٹ میں ہوتے ہیں، تو اس کے لیے تو کم سے کم پورا دن چاہیے سننے کے لیے، سبق کا پارہ بھی، دور بھی۔ تو خود سنے یا کم سے کم جوڑی لگائے، اپنے سامنے کی جانب دائیں جانب ایک جوڑی لگائے، بائیں جانب ایک جوڑی لگائے، اور بس اب جتنا زیادہ سے زیادہ قریب جوڑی ہو اتنا اچھا رہے گا۔ اس میں طالبات کے اوپر یہ پریشر بنا رہے گا کہ معلمہ ہمارا سن رہی ہے، ہماری طرف اس کی توجہ ہے، اور جب معلمہ کا یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جب وہ کسی طالبہ کا سن رہی ہے خود سبق کا پارہ اور اس کے آس پاس جوڑی لگی ہے، تو وہ ان جوڑیوں سے غفلت نہ برتے، بلکہ وہ جوڑی کی طرف بھی دھیان رکھے اور نظر رکھے، اور طالبات کو ایسا لگنا چاہیے کہ نہیں، معلمہ اس طالبہ کا سنتے سنتے ہمارا بھی سن رہی ہے۔ تو طالبات اور طلبہ سب سے زیادہ اپنے معلم اور معلمہ سے ڈرتے ہیں، تو جب اس بات کا نفسیاتی طور پر ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی تو وہ سبق پارہ اچھا اور پختہ یاد کر کے آئے گی۔ اور جوڑیاں بقدر ضرورت ہو، نہ کہ بطور سہولت ہو۔ ہاں، ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ وقت کم ہے، اگر ہم خود سب کا سننے کے لیے جائیں گے، سبق کا پارہ بھی، دور بھی، تو پورا دن درکار ہوگا ہمارے لیے۔ تو ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم جوڑی لگا کر، جو ماہر طالبات ہمارے پاس ہے، معتمد ہے، جن کے اوپر ہم کو اعتماد ہے کہ یہ ایمانداری سے اور اچھے طریقے سے سنتی ہے، تو اس کے پاس طالبات کی جوڑی لگا کر سنائیں، نہ کہ سہولت کے لیے۔ اپنی سہولت نہ دیکھے کہ سبق سب طالبات نے سنا لیا تو پھر معلمہ ٹائم پاس کرتی بیٹھی رہے، سب بچیوں کو جوڑی میں لگا دے، چل آپ اس کو جوڑی میں سناؤ، چلو آپ اس کو جوڑی میں سناؤ، پوری کلاس کی جوڑی لگا دے اور خود وہ بیٹھی سوتی رہے یا دوسرے کام کاج میں مصروف ہو جائے، یہ بالکل بھی نامناسب بات ہے۔ معلمہ جتنی گہری نظر طالبات پر رکھے گی سبق پارہ اور دور سناتے وقت، تو طالبات اتنا پختہ سبق کا پارہ اور دور سنائیں گے، یہ بات تجربے سے ثابت ہے۔ اور سبق کا پارہ اگر کچا ہوگا تو کیا کیا جائے؟ سبق کا پارہ کچا ہونے کی صورت میں اس کا سبق روک دیا جائے جب تک کہ وہ سبق کا پارہ پختہ نہ سنائے۔ عام طور سے یہ ہر انسان کی فطری طور پر عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، آگے دیکھنا چاہتا ہے، تو ہمارے پاس پڑھنے والی طالبات میں بھی یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ سبق سناؤ، سبق سناؤ، سبق سناؤ۔ وہ سبق کے اوپر زیادہ فوکس کرتی ہے کیونکہ سبق سے آگے بڑھتے، سبق کا پارہ پیچھے کا سنانا ہوتا ہے، دور پیچھے کا سنانا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم سبق کے پارے اور دور پر سختی نہیں کریں گے اور روزانہ سنانے کا پابند نہیں بنائیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ طالبہ حافظہ تو بن جائیں گی لیکن پختہ حافظہ نہیں بنے گی۔ اس لیے کلاس میں اس بات کا اعلان بھی کرنا ہے
اور ہمارے پاس پڑھنے والی ہر طالبہ کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی رہنا چاہیے کہ اگر آج میں سبق کا پارہ کچا سناؤں تو معلمہ میرا اگلا سبق آگے نہیں بڑھائے گی، بلکہ وہی سبق کا پارہ مجھ کو آئندہ کل بھی سنانا ہے، اور آئندہ کل بھی پختہ نہیں ہوا تو پرسوں سنانا ہے۔ جب تک کہ پختہ نہیں ہوگا، میرا اگلا سبق نہیں ہوگا، تو اس فکر کے ساتھ جب طالبہ یاد کرے گی تو سبق کا پارہ پختہ یاد کرے گی اور پختہ سنائے گی، تو اس کا پھر سبق بھی آگے بڑھے گا اور سبق کا پارہ بھی آگے بڑھے گا اور وہ اچھی حافظہ بنے گی۔ اب سبق اور سبق کا پارہ یہ سنانے کی ترتیب کیا ہو؟ عام طور سے یہ ایک ترتیب ہے کہ جو پچھلا پارہ ہے، مثال کے طور پر کسی طالبہ کا 30واں پارہ مکمل ہو گیا، اب وہ پہلا پارہ آج پہلا سبق سنائی، سورہ فاتحہ سنائی اور سورہ بقرہ کا پہلا رکوع سنائی، تو کل جب وہ سبق کا پارہ سنائے گی تو جو آخر میں اس کا سبق ہوا ہے، یعنی ہم نے اس کا پارہ جو پارہ ہم شروع کیا تھا سورہ ناس سے، تو آخر میں سورہ نبا اس نے سنائی ہے۔ سورہ نبا سے لے کر کے سورہ غاشیہ تک کا جو آدھا پارہ ہے وہ پہلے پارے کے ایک سبق کے ساتھ اس کا سبق کا پارہ رہے گا، اور سورہ فجر سے لے کر سورۃ الناس تک یہ دور رہے گا۔ اور یہ سبق کا پارہ کب تک رہے گا؟ آدھا پارہ، جب تک کہ پہلا پارہ ربوع، پہلا پارہ پاؤ نہ ہو جائے۔ جب پہلا پارہ پاؤ ہو جائے گا تو پھر ادھر سے پاؤ پارہ کم کر دیں گے، یعنی سورہ مطففین سے لے کر کے سورۃ الغاشیہ تک جو ہے وہ کم کر دیں گے، اور سورہ نبا سے لے کر سورہ انفطار تک، اور پہلے پارے کی 5 رکوع، پہلے پارے کی 6 رکوع، پہلے پارے کی 7 رکوع، یہ پورا سبق کا پارہ رہے گا۔ یہ سبق کا پارہ کب تک رہے گا؟ جب تک کہ پہلا پارہ نصف نہ ہو جائے۔ جب پہلا پارہ نصف ہو جائے گا تو جو 30واں پارہ ہے پھر اس میں سے اس کو کچھ بھی نہیں سنانا رہے گا، 30واں پارہ پورا ختم کر دیں گے اور وہ پورا دور ہو جائے گا۔ پہلا پارہ شروع سے لے کر نصف تک، یا نصف سے آگے بڑھا 10 رکوع ہوا شروع سے، 11 رکوع ہوا شروع سے، آخر پارہ آخر ختم ہونے تک اس کا سبق کا پارہ رہے گا، چاہے آدھا پارہ رہے، پون پارہ رہے اور یا ایک پارہ رہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، آدھا پارہ ہونے کے بعد جو بقیہ آدھا پارہ ہے اگر ہم اس کو باقی رکھیں گے پیچھے کا بھی آدھا پارہ، ایسا نہ ہو کہ اگر ادھر ثلاثہ ہو گیا تو ادھر کا ربوع ختم کر دو، ادھر مکمل ہو گیا تو ادھر کا پیچھے کا آدھا ختم کر دو، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب طالبہ کا پارہ پورا ہوگا تو اس کا پارہ پختہ نہیں رہے گا۔ پارے میں وہ اگر 2-4 دن لگانے والی ہے تو پارہ سنانے میں وہ 8 دن 15 دن لگا دے گی، لیکن اگر سبق کا پارہ اس ترتیب سے سنا جائے کہ شروع سے لے کر پون پارے تک، شروع سے لے کر آخری سبق تک پورا پارہ سبق کا پارہ سنانا ہے، تو جب اس طالبہ کا پارہ پورا ہوگا تو انشاءاللہ وہ پہلے ہی دن یا دوسرے ہی دن پورا پارہ پختگی کے ساتھ آپ کو سنا دے گی، پارے میں زیادہ دن نہیں لگائے گی۔ اب سبق اور سبق کا پارہ ہونے کے بعد میں ایک مرحلہ آتا ہے پارہ مکمل ہونے کا۔ جب اس طالبہ کا پارہ مکمل ہو جائے تو کیا کرے؟ پارہ مکمل ہونے پر پارے کا سبق، پورا پارہ مکمل ایک نشست میں سبق کی طرح جو غلطی کے ساتھ سنے۔ پارے کا سبق یاد کرنے کے لیے 1 یا 2 دن طالبہ کو دینا چاہیے۔ آج مثال کے طور پر طالبہ نے ہم کو سبق سنایا، آخری صفحہ 15 سطری قرآن سے پہلے پارے کا، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، وہاں سے سنایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تک۔ اس طالبہ کا آج پہلا پارہ پورا ہو گیا، تو آج دن بھر، یعنی اگر وہ صبح اور شام مدرسہ آتی ہے تو صبح میں بھی اس سبق سننے کے بعد میں جو 2 گھنٹے کا وقت بچے گا، 2.5 گھنٹے کا وقت بچے گا، اس سے کچھ نہیں سننا ہے اور نہ کسی طالبہ کو اس کے پاس سنانے کے لیے بھیجنا ہے، اور رات میں بھی اس کو صرف سبق کا پارہ جو مکمل ہوا ہے پارہ وہ یاد کرنے کا موقع دینا ہے۔ ایک دن پورا اس کو یاد کرنے کے لیے دینا ہے اور دوسرے دن پورا پارہ اس سے ایک نشست میں ایک بیٹھک میں سننا ہے، اور وہ پورا پارہ سبق کی طرح سنائے گا، یعنی اس میں صرف 2 غلطی اور 3 اٹک معاف ہے، اس سے زیادہ غلطی اگر وہ کرے گی تو سمجھا جائے گا کہ ابھی اس کا سبق کا جو پارہ ہے وہ کچا ہے، اس کو دوبارہ سنانا ہوگا جب تک کہ وہ سبق کے معیار کی طرح پارہ نہ سنائے۔ اگر
کوئی طالبہ کمزور ہے، اگر وہ پارا پورا کرنے کے بعد ہم اس کو 1 دن کا وقفہ دے دے، 2 دن کا وقفہ دے دے، تو ہم کو یہ ڈر ہے کہ 1 دن اور 2 دن کا وقفہ دینے کے بعد وہ بیٹھ کر ٹائم پاس کرے گی اور دوسرے دن اور تیسرے دن کہے گی مجھ کو آدھا پارا یاد ہے، پاؤ پارا یاد ہے، تو پھر اس کو یاد کرنے کے لیے 1 دن 2 دن کا وقفہ نہ دے۔ اس سے کہے کہ آج تمہارا پارا ہوا، آج سہولت سے تم کو جو بھی شروع کا پاؤ پارا یا آخر کا پاؤ پارا جو بھی آسانی سے یاد ہے اس کو سنا دو۔ جب وہ آسانی سے وہ پاؤ پارا سنا دے گی تو دوسرے دن اگلے پاؤ پارے کے ساتھ میں وہ پاؤ پارا اس کو ملا کر دے دے کہ آج تم کو آدھا پارا سنانا ہے۔ تو ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ طالبہ بیٹھ کر ٹائم پاس نہیں کرے گی اور وقت ضائع نہیں کرے گی، بلکہ پہلے دن سے ہی کام میں لگ جائے گی، تو پارا کم سے کم دن میں سنا کر وہ اچھا پختہ کر لے گی پارا۔ اور پارا پختہ بالکل سبق کی طرح سننے کے بعد میں کیا کرنا ہے، پارے کا جائزہ دلوانا ہے۔ جو ہمارے یہاں ششماہی، سالانہ اور 6 ماہی، 9 ماہی اور مہینے کے 2 مہینے کے جو جائزے ہوتے ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ ہر ادارے میں حفظ کی معلمہ کے علاوہ صدر معلمہ یا ممتحنہ یا کوئی بھی بڑی آپا وہ طے کی جائے اس کام کے لیے کہ وہ پارے کا پورے پارے کا مکمل پارے کا جائزہ لے۔ اور جائزہ لینے کا طریقہ کار کیا ہو؟ جائزہ لینے کا طریقہ کار یہ ہو کہ جس ادارے میں کم بچیاں ہیں، کم حفظ کی کلاسیں ہیں، 1 کلاس ہے، 2 کلاس ہے، تو اگر ممتحنہ کے پاس، صدر معلمہ کے پاس وقت ہے تو وہ پورا پارا سن لے۔ جب وہ پورا پارا سنے تو اس میں 2 غلطی اور 3 اٹک برداشت کرے۔ اگر اس سے زیادہ غلطی آئے تو سمجھا جائے گا کہ اس کا پارا کچا ہے۔ اس کی امتحان کی باقاعدہ ایک نوٹ بک بنائے، ایک کاپی بنائے، اس کے اوپر اس کی کیفیت لکھ کر دے کہ اس طالبہ کا پہلا پارا یاد نہیں ہے، اس نے اتنی غلطیاں کی ہیں، اس کو دوبارہ پختہ کروایا جائے اور دوبارہ امتحان کے لیے بھیجا جائے۔ پھر معلمہ کا کام ہے کہ اس کو پارے کو دوبارہ 2-4 دن میں پختہ کر کے دوبارہ جائزہ دلوائے۔ جب تک کہ اس پارے میں ترقی نہ ملے تو اس طالبہ کو اس پارے میں آگے نہ بڑھایا جائے، آگے کا پارا شروع نہ کیا جائے۔ ترقی ملنے پر ہی آگے کے پارے کا سبق شروع کیا جائے، اور ترقی نہ ملے 2 بار، 6 بار، 4 بار، 5ویں بار، جب تک ترقی نہ ملے تب تک اس پارے کو پختہ کرایا جائے۔ اور پارا پورا ہونے کے بعد اب یہ معلمہ کی ذمہ داری ہے کہ میرے پاس میں جو اعلیٰ اور اوسط طالبات ہے وہ کم سے کم دنوں میں، آج کل ہمارے سرپرستوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جب پارا پورا ہو جاتا ہے تو 8 دن، 15 دن، مہینہ بھر پارے میں لگا دیتے ہو اور اس کا سبق روک دیتے ہو، آگے نہیں بڑھاتے ہو۔ تو اگر ایک پارے میں دیکھا جائے، اگر 5 پارا ہوا، اگر اس نے ایک پارے میں 1 مہینہ سنانے کے لیے لگایا تو 5 مہینہ کرنے کے لیے اس کو 5 پارا کرنے کے لیے 10 مہینے کا وقت درکار ہوگا، اس میں اس کا نقصان ہے۔ تو معلمہ کی یہ کوشش ہونا چاہیے کہ پارا مکمل ہونے کے بعد کم سے کم دنوں میں وہ پارا پختہ کرائے اور اس پارے کا جائزہ دلوائے۔ ایسا نہ ہو کہ اب پارا پورا ہی ہو گیا ہے تو ہفتہ بھر، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ اس پارے کو ہی پختہ کرنے میں لگا دے۔ اس میں طالبہ کا وقت ضائع ہوگا، وہ طالبہ کا جب وقت ضائع ہوگا وہ گھر جا کر شکایت کرے گی، جب وہ گھر جا کر شکایت کرے گی تو معلمات سے گھر کے سرپرست بدظن ہوں گے، اور جب سرپرست بدظن ہوں گے تو وہ یا تو معلمہ کو شکایت کریں گے یا تو پھر دھیرے دھیرے اس طالبہ کو پڑھائی سے روک لے گی۔ تو معلمہ اس بات کی کوشش کرے کہ کم سے کم دنوں میں اس پارے کو پختہ کروا کر اس کا جائزہ دلوا دے۔ اب سبق کا پارا، دور، سبق کا پارا اور پارا، ان تینوں کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے دور کا۔ دور جس کو ہم آموختہ بھی کہتے ہیں، دور ہم کو یا تو حافظہ کا سننا ہوگا یا غیر حافظہ کا۔ تو پہلے غیر حافظات کے لیے دور کی کیا ترتیب ہو، یہ 1 نمبر پر ہے، اور 2 نمبر پہ حافظات کے لیے دور کی ترتیب بیان کی گئی ہے۔ غیر حافظات کے لیے یومیہ کم از کم آدھا پارا دور کی ترتیب بنائی جائے، اس سے کم دور نہ ہو،
اور جن اداروں میں وقت زیادہ ہو تو وہ اور زیادہ دور سن سکتے ہیں۔ دور کی مقدار متعین کی جائے اور دور کا وقت بھی متعین کیا جائے۔ جیسے اگر 3 گھنٹے کا مدرسہ ہے تو 8 سے 9 آپ نے سبق کے لیے متعین کیا، تو 9 سے لے کر کے 10 تک یہ سبق کے پارے کا وقت ہوگا، اور 10 سے لے کر کے 11 بجے تک یہ دور کا آموختے کا وقت ہوگا کہ اس وقت میں دور سنانے کے لیے ہر حال میں آنا ہے اور دور سنانا ہے۔ 10 بجے کے بعد جو طالبہ دور سنانے کے لیے آئے گی تو اس کو مناسب سزا دی جائے، تاکہ طالبات کے دل و دماغ میں بات بیٹھ جاوے کہ ہم کو مقررہ اوقات میں یاد کر کے سنانا ہے، تاکہ اس اعتبار سے وہ محنت کرے اور محنت کے نتیجے میں اس کا ثمرہ آپ کے سامنے آئے۔ اور چاہے طالبہ اعلیٰ ہو، اوسط ہو، کمزور ہو، کم سے کم آدھا پارہ روزانہ، اسکول جاتی ہو نہ جاتی ہو، آدھا پارہ روزانہ دور سنانا اس کے لیے لازمی ہوگا۔ اس سے کم کسی کا دور نہ سنے، پاؤ پارہ، 5 رکوع، 6 رکوع، وہ بچیوں کو آسانی سے یاد ہو جائے گا اور اس کے بعد بچیاں ٹائم پاس کرے گی۔ اور اگر آپ نے پاؤ پارہ اس طالبہ کا دور مقرر کیا ہے، مثال کے طور پر وہ 5 پارے کی حافظہ ہے، تو اگر اس نے 5واں پارہ آخری کا پاؤ پارہ آج آپ کو دور سنایا، تو وہ 5واں پارہ آخری کا جو پاؤ پارہ ہے، اب وہ کتنے دنوں کے بعد اس کا دور آئے گا؟ ایک پارے میں 4 ربوع ہوتے، 4 پاؤ ہوتے ہیں، تو ایک پارے میں جب 4 دن لگا اور ہفتے میں 6 دن کی تعلیم ہوتی ہے، 4 دونی 8، 4 تیا 12، 4 چوک 16، 4 پنچے 20، اور بیچ میں اگر 5 دن جمعہ کا نکال دیا جائے تو وہ پاؤ پارہ دوبارہ 25 دنوں کے بعد اس کی نظروں کے سامنے آئے گا۔ تو جب تک وہ پارہ اس کی نظروں سے اور اس کے دل و دماغ سے اس پارے کا ذہول ہو جائے گا، وہ بھول جائے گی۔ جیسے ایک گھر ہو، بہت عالیشان گھر ہو، اگر اس میں کوئی رہنے والا نہ رہے، چاہے اس کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچہ کرے، لیکن اگر اس کے اندر کوئی رہے نہ، اس کی صاف صفائی نہ کرے، تو اس کے اوپر دھول بیٹھتی ہے، اور زیادہ مدت گزر جائے تو اتنی دھول بیٹھتی ہے کہ اس چیز کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یادداشت کی بھی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر یادداشت پر سبق کے پارے میں، دور میں زیادہ دنوں کی مدت بیت جائے تو طالبہ کے ذہن و دماغ سے، دل و دماغ سے وہ چیزیں ایسے نکل جاتی ہیں جیسے اس نے کبھی یاد ہی نہیں کیا تھا۔ پھر سبق روک کر کے پورا اس کا دور پختہ کرانا ہوگا، اور یہ ہمارے لیے بھی اور اس کے لیے بھی مشکل کا باعث بنے۔ تو آدھے پارے سے کم دور ہرگز نہ ہو، اور جن اداروں میں وقت زیادہ ہے تو اور زیادہ وقت دور سن سکتے ہیں۔ جن اداروں میں 3 گھنٹہ، 3.5 گھنٹہ ہے اور طالبہ ذہین ہے، اگر وہ 1 پارہ دور سنا دے تو 1 پارہ دور سن سکتے ہیں آپ۔ جن اداروں میں طالبات اسکول نہیں جاتی ہے، 10ویں پڑھ چکی ہے، دن بھر مدرسہ آتی ہے، صبح بھی آ رہی ہے، دوپہر میں بھی آ رہی ہے، تو آپ صبح میں آدھا پارہ دور سن لو، دوپہر میں آدھا پارہ دور سن لو، یا اگر ذہین ہے تو صبح میں 1.25 پارہ، دوپہر میں 1.25 پارہ، 1.5 پارہ، یا صبح میں 1 پارہ، دوپہر میں 1 پارہ، 2 پارہ، ایسے روزانہ کا دور کی ترتیب بنائیں۔ اور دور کا معیار کیا ہو، کتنی غلطی پر سمجھا جائے گا کہ دور پکا ہے، پختہ ہے، اور کتنی غلطی پر سمجھا جائے گا کہ نہیں، دور پختہ نہیں ہے۔ تو آدھے پارے میں دور میں 2 غلطیاں اور 3 اٹک، اور 1 پارے دور میں 3 غلطیاں، 5 اٹک معاف ہے۔ اس سے زیادہ غلطیوں پر دور کچا سمجھا جائے گا۔ اگر طالبہ آدھا پارہ سناتی ہے تو سبق کی طرح، جیسے سبق میں 2 غلطیاں اور 3 اٹک معاف تھی، اسی طریقے سے آدھے پارے دور میں 2 غلطی اور 3 اٹک معاف رہے گی، اور 1 پارے دور میں 3 غلطیاں اور 5 اٹک معاف رہے گی۔ اگر اس سے زیادہ غلطی اور اٹک آتی ہے تو سمجھا جائے گا کہ اس کا دور کچا ہے، اور جب اس دور کچا رہے گا تو کیا کرنا ہے؟ دور کچا ہونے کی صورت میں بھی اگلا سبق نہیں ہوگا جب تک کہ دور پختہ نہ سنائے۔ جیسے سبق کے پارے میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ طالبات کے دل و دماغ میں یہ بات ہم کو بٹھانا ہے کہ جب تک آپ سبق کا پارہ پختہ نہیں سناؤ گی تب تک آپ کا آگے کا سبق نہیں دیا جائے گا۔
اسی طریقے سے دور میں بھی یہ بات ان کے دل و دماغ میں بیٹھانا ہے کہ جب تک آپ دور پختہ نہیں سناؤ گی تب تک آپ کا آگے کا سبق شروع نہیں کیا جائے گا۔ جب اس بات کا ان کو ہم پابند بنائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ طالبہ وقت مقررہ پر سبق بھی سنائے گی، وقت مقررہ پر سبق پارہ بھی سنائے گی اور وقت مقررہ پر دور بھی سنائے گی، اور یہ تینوں کڑیوں کے ملنے سے ہی نظام حفظ کا مضبوط بنتا ہے، اور حافظہ انشاءاللہ وہ بچی مضبوط بنے گی اور ہمارے لیے بھی اور دنیا اور آخرت میں سرخروئی کا اور نیک نامی کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر اس ترتیب کے برخلاف کیا جائے، کبھی سبق سنا جائے، کبھی سبق کا پارہ سنا جائے، کبھی دور سنا جائے، تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ طالبہ پختہ حافظہ بنے گی اور اس کو بعد میں باقی رکھے گی اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں سرخروئی کا اور نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے اس کی پوری کوشش کی جائے کہ سبق کا پارہ اور دور پابندی سے سنا جائے۔ دور کچا ہونے کی صورت میں بھی اگلا سبق نہیں ہوگا جب تک کہ دور پختہ نہ سنائے۔ اب پھر سے صفحہ نمبر 2 پر آ جائے۔ صفحہ نمبر 2 پر نیچے سے 8ویں لائن میں یہ چیزیں لکھی ہے سبق یاد کرنے کے وقت کے بعد۔ دور کچا ہونے کی صورت میں بھی اگلا سبق نہیں ہوگا جب تک کہ دور پختہ نہ سنائے۔ نمبر 2، یہ تو غیر حافظات کے دور کی ترتیب کی۔ جو بچی ابھی حافظہ نہیں بنی ہے، 5 پارہ، 10 پارہ، 15 پارہ، 20 پارہ، 25 پارہ جن کا ہوا ہے ان کے دور کی ترتیب ہے۔ اب جو بچیاں حافظ بن جائے، حفظ جن کا مکمل ہو جائے، تو ان کے دور کی کیا ترتیب ہو، کیا شکل و صورت ہو، یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب بچی حافظہ بن جائے تو جس طریقے سے جب بچی نے جب داخلہ لیا تھا حفظ میں، تو ہم نے شروع میں اس کو نسبتاً کم سبق دیا تھا، اسی طریقے سے شروع میں اس کو کم دور دیا جائے، کم از کم آدھا پارہ روزانہ اس کا دور سنا جائے۔ آدھا پارہ جب ہم اس کا ایک دن میں سنیں گے تو 2 مہینے میں اس کا ایک دور مکمل ہوگا۔ جب ایک دور اس کا مکمل ہو جائے گا تو اس میں مزید پختگی حاصل ہو جائے گی، تو پھر آہستہ آہستہ نئے ادوار میں پاروں کی مقدار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے دور میں روزانہ کا آپ 1 پارہ سن سکتے ہیں۔ جب روزانہ کا 1 پارہ سنیں گی تو 1 مہینے میں اس کا ایک دور مکمل ہو جائے گا۔ پھر اور جب آگے بڑھے تو روزانہ کا 1.5 پارہ سن لیا جائے تو 15 دن میں دور مکمل ہو جائے گا۔ پھر اور آگے بڑھے تو روزانہ 2 پارہ سن لیا جائے تو اس طریقے سے 10 دن میں اس کا دور مکمل ہو جائے گا۔ تو معلمہ کی ثواب دید پر ہے کہ جس طریقے سے دور میں پختگی ہوتی جائے اسی طریقے سے دور کی مقدار بڑھاتی جائے نئے ادوار میں۔ اب یہ تو باتیں ہو گئی سبق کی، سبق پارے کی، دور کی۔ اب حفظ کی پختگی کی مزید صورتیں۔ حفظ میں پختگی اور کچھ چیزیں ہر فن میں مہارت پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، مندرجہ ذیل چیزیں حفظ میں مہارت کے لیے۔ کوئی بھی فن ہو، ڈاکٹری ہو، انجینئرنگ ہو، کوئی بھی فن ہو، دنیا کا ہو یا دین کا ہو، ہر فن میں مہارت پیدا کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے حفظ میں مہارت پیدا کرنے کے لیے کہ یہ بہترین حافظہ ہے اور یہ ماہر حافظہ ہے، تو اس کے لیے کچھ چیزیں اگر آپ اپنے ادارے میں جاری کرتی ہیں، آپ اپنی کلاس میں طالبات کو اس بات کا پابند بناتی ہیں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کے پاس پڑھنے والی طالبات ماہر حافظات بنیں گی، مزید پختہ حافظات بنیں گی۔ اس میں سے پہلی چیز ہے مشابہات۔ مشابہات آپ سب ماشاءاللہ پڑھی لکھی اور سمجھدار لوگ ہیں، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشابہات کہتے ہیں قرآن کریم کی کچھ آیات جو ایک جیسی ہیں، اس کو بعض اداروں میں ان کو یاد کرانے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور بعض اداروں میں ان کو یاد کرانے کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ تو جن اداروں میں مشابہات کے یاد کرانے کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب پارہ پورا ہو جاتا ہے تو پینسل سے اس پارے کے اوپر طالبات سے نشان لگا دیا جاتا ہے کہ فلاں پارے کی فلاں رکوع میں اس پارے کی اس آیت کی مشابہت آئی ہے، اور پورے پارے پہ نشان لگا کر پھر اس طالبہ کو کہا جاتا ہے اس کو یاد کرو۔ جب وہ یاد کر لیتی ہے تو پھر اس کا نشان مٹا کر کے اس سے کہا جاتا ہے کہ اب مشابہہ سناؤ، تو وہ طالبہ مشابہہ سناتی ہے۔ مثال کے طور پر
پہلے پارے میں چھٹی رکوع میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اس آیت کی مشابہت اسی پارے کی پہلے پارے کی 15ویں رکوع میں بھی ہے۔ وہ اس طریقے سے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اس کے بعد مشابہات کا فرق بھی یاد کرایا جاتا ہے، وہ اس طریقے سے کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل کے بعد چھٹی رکوع میں شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور 15ویں رکوع میں شفاعۃ کے بعد ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ تو مشابہات بھی یاد کرایا جاتا ہے اور مشابہات کا فرق بھی۔ اب یہ مشابہات یاد کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طالبات مشابہات میں نہ پھنسے، یہاں کا پڑھتے ہوئے وہاں نہ چلی جائے، وہاں کا پڑھتے ہوئے یہاں نہ آ جائے۔ اگر کسی ادارے کے لوگ مشابہات کے بغیر ہی اتنی پختگی کروا دیں کہ طالبات مشابہات میں نہ پھنسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ یاد ان کی ثواب جیت پر اگر یاد کراتے ہیں تو بہت اچھا، وہ طالبہ اور ماہر بنیں گی ان کے پاس پڑھنے والی طالبات۔ اگر یاد نہیں کراتی ہے تو کوئی بات نہیں۔ اب دوسری صورت یہ ہے، کچھ اداروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب حفظ شروع ہوتا ہے تو پہلے پورا پارہ سنا جاتا ہے، 30واں پارہ، پھر سورہ بقرہ مکمل ہوتی ہے تو ایک نشست سے ایک بیٹھک میں سورہ بقرہ سنی جاتی ہے، پھر 1 سے 5 پارہ ہوتا ہے تو ایک بیٹھک میں 1 سے 5 پارہ سنا جاتا ہے، پھر 10 پارہ ہوتا ہے 1 تا 10، 15 پارہ ہوتا ہے تو 1 تا 15، 20 ہوتا ہے تو 1 تا 20، 25 ہوتا ہے تو 1 تا 25، 30 ہوتا ہے تو 1 تا 30، پورا ایک ساتھ سنا جاتا ہے۔ تو جہاں پر یہ ترتیب ہے یہ پختگی کے لیے، مہارت کے لیے بہت اچھا، اور جو نہیں کرنا چاہتے تو اس کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں۔ اور دور میں پختگی کے لیے نوافل میں قرآن پڑھانے کا بھی اہتمام کرایا جائے تو سوالات کا سیشن بھی ہوگا نا۔ دور میں پختگی کے لیے ہر ادارے کے لوگوں کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ کچھ وقت ایسا مقرر کیا جائے جس میں کم سے کم 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ طالبات جوڑی میں، 2 کی جوڑی میں، پہلے ایک طالبہ آگے امامت کرے، اس کے پیچھے دوسری طالبہ اس کا سنے، اگر غلطی آئی تو بتائے، اس کا پارہ مقرر کر دے کہ ایک پارہ آج آپ کو سنانا ہے، آپ کو آدھا پارہ سنانا ہے۔ تو نوافل میں پڑھنے کی عادت ہم ان سے بنوا سکتے ہیں، اور جب وہ ہمارے ادارے میں پڑھتے ہوئے نوافل میں قرآن پڑھنے کی عادی بنے گی تو جب گھر پہ وہ سنن مؤکدہ اور نوافل کا اہتمام کرے گی تو انشاءاللہ اس میں بھی پختہ یاد کرے گی۔ جب کہا جاتا ہے کہ باہر کا پڑھا ہوا ایک دور نماز میں پڑھے ہوئے 70 دور کے برابر ہوتا ہے، تو جب وہ قرآن کریم کو نمازوں میں پڑھنے کا اہتمام کرے گی تو انشاءاللہ اس سے ان کے حفظ میں مزید پختگی آئے گی۔ حفظ مکمل ہونے کے بعد مکمل 30 پاروں میں سے ہر ایک پارے کا جائزہ لیا جائے۔ اب کچھ اداروں میں ایسا ہوتا ہے کہ مکمل ایک بیٹھک میں قرآن کریم سنا جاتا ہے شروع سے آخر تک، اور کچھ اداروں میں ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ اداروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر پارے میں سے ایک پارے میں سے جائزہ لیا جاتا ہے، ہر پارے میں سے 1-2 سوال کیے جاتے ہیں، اور اس میں متعین کیا جاتا ہے کہ ایک پارے میں اتنا نمبر دینا ہے، اور اس کا فیصد طے کیا جاتا ہے کہ طالبہ کو 100 میں سے 85% حاصل کرنا ہے۔ اگر وہ حاصل کر لے گی تو اس سال فارغ کریں گے، اور نہیں کرے گی تو اس کو اس سال فارغ نہیں کیا جائے گا، آئندہ فارغ کریں گے۔ تو جو بھی صورت و پختگی کے لیے چاہے ایک بیٹھک میں سنانے کی محنت کی جائے، چاہے پورے 30 پاروں میں سے ہر ایک پارے کا جائزہ لیا جائے، یہ معلمات کی، ممتحنات کی اور ادارے کے لوگوں کی ثواب جیت پر ہو۔ حفظ میں پختگی کے لیے ماہانہ جائزہ لیا جائے، چشمائی و سالانہ اہتمام کیا جائے۔ حفظ میں مزید پختگی کے لیے اور مزید ماہر بنانے کے لیے ماہانہ جائزہ مقرر کیا جائے کہ مہینے کے ختم پر جائزہ ہوگا، اور اس جائزے میں مہینہ بھر کی کارگزاری آئے، اور اس کے بعد طالبات کو جمع کر کے مہینے بھر کی کارگزاری سنائی جائے، اور جو کمی کوتاہی ہو اس پہ نظر کی جائے تاکہ آئندہ اس کمی کوتاہی کو دور کیا جائے، اور آئندہ مہینے میں پچھلے مہینے سے بہتر رزلٹ آئے اس کی کوشش کی جائے، تو انشاءاللہ اس سے بھی حفظ کی پختگی میں مزید آسانی پیدا ہوگی۔
اسی طریقے سے یہ جو پاروں کا جائزہ ہوا تھا ہر پارے کا، وہ الگ چیز ہے. اس کے علاوہ یہ الگ چیزیں ہر ادارے میں ماہانہ جائزہ اگر نہیں ہوا تو آخر درجے میں 6 ماہی امتحان کا، 6 ماہی امتحان کا، عید بعد سے لے کر کے 6 مہینہ غالباً ربیع الاول کے مہینے تک جتنا پارا جس طالبہ کا ہوا ہے باہر کے کسی ادارے سے اپنے ادارے کو چھوڑ کر یا اپنے ادارے میں جو باہر ممتحنات ہیں ان کو طے کر کے اتنا دور کرا کے اس کا جائزہ دلوایا جائے، یا سالانہ پہ تو کم از کم 1 مرتبہ ہر ادارے میں جائزے کا بالکل اہتمام کیا جائے. اس سے طالبات کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں کیا کمزوری ہے، کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے، اس کو دور کر کے اس کو دور کرتی ہے اور ان کے معیار میں مزید بہتری پیدا ہوتی ہے، مزید بلندی آتی ہے. اب آخر میں ایک سوال ہے کہ طالبہ جب ہمارے پاس حافظ بن جائے، حافظہ بن جائے تو کس حد تک اس کا پختہ ہو کہ اتنی پختگی کے بعد اس کو ہمارے ادارے سے فارغ کیا جائے اور سند فراغت دی جائے اور ہمارے یہاں کی فارغات میں اس کا شمار کیا جائے. تو بڑوں نے بیان کیا ہے کہ کم از کم 30 دن میں 30 پارہ وہ